دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت غور و فکر کیا کہ یہ جو ولایت فقیہ ہے اس کا ایک خاص ڈھانچہ، ایک شکل صورت، ایک تشکل ایران میں ہے۔ اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، پھر اس کا انتخاب ہے، اس کے خاص ادارے ہیں۔ ان اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں کی خاص فضا ہے، آبادی ہے، علماء ہیں، مراجع ہیں، مجتہدین ہیں، ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے، اور آبادی کا ایک خاص تناسب ہے جس کی وجہ سے وہ شکل صورت وہاں پہ بن گئی ہے۔ تو کیا دنیا کے دیگر ممالک میں سے کسی میں اس شکل و صورت کے ساتھ ولایت فقیہ اپنی خصوصیات کے ساتھ جلوہ گر ہو سکتی ہے؟ تو میرا ذہن یہ جواب دے رہا تھا کہ نہیں، یعنی ایسی شکل صورت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ عاشقان ولایت کا ظہور ہوتا ہے لبنان میں، اور وہاں ایک خاص گروپ ہے، آبادی ہے، وہ تو 100% یعنی وہی بات ذوبوا فی الخمینی کما ذابہ ہوا فی الاسلام، وہ والی بات۔ لیکن انہوں نے ایسی دانش مندی کے ساتھ وہاں کے دیگر مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو آپس میں جوڑا ہے کہ کمال کر دیا۔ اور پھر استعمار کے خلاف، صہیونزم کے خلاف وہ کیسے ایک خاص محاذ بن گیا، یہاں تک کہ سید حسن نصر اللہ کو سید المقاومہ کہا جانے لگا۔ ایک چھوٹا سا گروپ ایسی انہوں نے عبرتناک شکست دی اپنے ایمان اور بلبلوں سے، دنیا کی ایک عظیم سمجھی جانے والی طاقتور، امپوز بھی صحیح لیکن ایک طاقتور ریاست کو، جس کی فوجی طاقت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مبالغے اور کیا کیا کہا جاتا تھا۔ پھر ایک اور شکل صورت سے عراق میں ہم نے دیکھا کہ اچھا ایسے بھی مواقع آئے کہ لبنان میں فقط لبنان کا پرچم لے کے وہ لوگ باہر نکلے، اور انہوں نے لبنان کے عنوان سے استعمار کے خلاف اور صہیونزم کے خلاف مظاہرے کیے اور بات۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عراق میں بھی اسی طرح سے کہ کس انداز سے شہید القدس حضرت شہید جنرل سردار قاسم سلیمانی نے کیسے سنیوں کو، شیعوں کو منظم کیا، اور ایک ظلم ستیزی اور ظلم کے خلاف کیسے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، اور کیسے داعش جو ملک کے بہت بڑے حصے پہ قابض ہو گئی تھی اس کو شکست دیا، اور امریکہ کی لے پالک فوج اور اس کے جرنیل انہوں نے مل کے جو کچھ کیا تھا داعش کے ساتھ، اور سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تھا، اس کا خاتمہ کیا۔ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش بہرحال اب تک ناکام ہے۔ اس میں نے بہت تفصیل سے فتاویٰ پڑھے، بہت ابتداء میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے، کہ انہوں نے بعض قبائل کے سرداروں نے جا کے شروع میں جو ائمہ کے مراکز کے اوپر اور ذریحوں پر جو حملے شروع ہوئے، تو سرداران قبائل شیعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں اس اجازت دیں کہ ہم جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے سارے بیٹے بھی شہید ہو جائیں تو میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ بات میں نے ایک اسلام اور انتہا پسندی ایک کتاب ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے چھاپی ہے، میں نے اس کو کمپائل کیا ہے، میں نے خود یہ بات اس میں لکھی ہے۔ یہ بات اب پاکستان کی سرکاری دستاویزات کا حصہ ہے، آپ سمجھیں کہ جو یعنی عراق کی مرجعیت نے جس انداز سے شیعہ سنی اتحاد کے لیے کام کیا، اور ایسی حکومت آ گئی جو بظاہر ابھی بھی مشکلات
پیدا کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ایک خاص وہاں کی سرزمین کی مزاج، چیزیں اور جو ڈیموگرافی ہے اور جو تقسیم ہے عوام کی، لوگوں کی عقائد کی، اس کے مطابق ایک خاص طرح کی حکمت عملی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح کی مثال آپ کو مل جائے گی ذرا مختلف یمن کے اندر۔ شہید قائد کے زمانے میں پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اشتراک عمل طے پایا، تحریک نفاذ فکر جعفریہ نام تھا اس وقت ہماری قومی تنظیم کا، اور اس میں پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ایئر مارشل اسد خان کی تنظیم، یعنی انہوں نے مل کے ایک مشترکہ پاکستان میں سیاسی جدوجہد کے لیے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا یہاں کے حالات کے مطابق۔ میں ایک روز کھڑا تھا، رہبر معظم اللہ انہیں طول عمر اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے، ان کا وجود خیر ہمارے سروں پر مستدام فرمائے۔ میں سامنے کھڑا تھا تو تقریباً 40 سے زیادہ ممالک کے نمائندگان اس طرح سے وہ تشریف فرما تھے، تو اس طرح سے تو میں بھی ایسے پیچھے جو کھڑے لوگ تھے نا، ذرا سہولت تھی دیکھنے میں جس اینگل سے، تو میں کھڑا تھا اس طرف ساتھ کر کے، اپنا علی عباس میرے بیٹے تھے، پیچھے خواجہ شجاع عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم باقی باتوں کے علاوہ جو آپ کو سنانے، انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو فقط نظریہ دیتے ہیں، سارے نمائندگان سے ممالک، اس کی شکل صورت کیا ہو، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہو، یہ آپ کا کام ہے۔ اپنے ملکوں میں آپ کس انداز سے اس پہ کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم بہت، آپ بھی کئی دفعہ ڈسکشنز میں کئی افراد شریک رہے، میری تو بہت ان کے ساتھ، آپ یہاں گواہ موجود ہیں سارے، تو یعنی بہت ہماری قربت تھی۔ ہم اس پہ سوچتے رہتے تھے کہ یہاں کی ڈیموگرافی کیا ہے، یہاں کے مسالک کے مسائل کیا ہیں، یہاں کی مذہبی قیادت کیا ہے۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ بھئی جو یہ مذہبی قیادت ہے، میرے سے زیادہ شاید آپ میں سے کسی نے پاکستان کے مذہبی مسالک کا مطالعہ نہیں کیا تفصیل سے۔ میں نے سال مطالعہ کیا، پھر میں نے لکھا، اور تمام مسالک کے جید علماء نے توثیق لکھی کہ ثاقب صاحب نے جو ہمارے بارے میں لکھا ہے وہ امانت و دیانت سے لکھا ہے، یہی ہمارے نظریات ہیں، یہی ہمارے افکار ہیں جو انہوں نے لکھا۔ تو یہ گواہی ادھر سے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہوں کہ ذرا سا آپ کرے دیں، میں سب سے زیادہ ان علماء کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن جو شرح صدر ہے نا، اب یہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ یہاں تک ہے کہ تکفیریت سے بچو، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری رکھو۔ بقول زاہد الراشدی صاحب کے یہ تعامل ہے ہمارے بزرگوں کا، جہاں تک ان کے والد صاحب کا تکفیر کا فتویٰ ہے، ان کا وہ فتویٰ ہمارا وہی ہے اب بھی، لیکن اس فتوے کے باوجود ہمارے بابا اہل تشیع کے ساتھ مل کر انہوں نے ختم نبوت کی بھی تحریک چلائی، PNA بھی بنا، یہ سب اسی طرح سے ہے۔ یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ مسالک کے لوگ جو آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فتاوی محمودیہ میں یہی فتویٰ ہے جو مولانا سرفراز جو زاہد الراشدی کے والد صاحب ہیں ان کا فتویٰ ہے، مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب کا۔ اب انہوں نے خود وہ فتاوی محمودیہ چھاپی ہے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں دیتے اپنے اجتماعات میں شیعوں کے خلاف بات کرنے کی۔ لیکن کیا ان سب لوگوں کے ساتھ امکان ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت بنا سکیں جسے ہم دل و جان سے اسلامی کہہ سکیں؟ بہت مشکل۔ میرے جیسا آدمی غم میں اور سوز میں ڈوب کر آج آپ سے یہ بات کر رہا ہے۔ اگر آپ میری کوئی چیز
آن ایئر کرنا چاہیں تو یہ حصے کاٹ لیں، اس کو یوں آن ایئر نہ کریں۔ اس کو میں آپ کو اپنا قریبی اور پرانا قدیمی ساتھی میرے زیادہ ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، تو یہ تجربہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک سنجیدہ بحث نہیں ہوئی ہمارے درمیان کہ یہاں اگر ہم چاہیں پاکستان کی ریاست کے قبلہ کو درست کرنا تو ہماری منیمم ترجیحات کیا ہیں، کیا پرائرٹیز ہیں، لیڈرشپ کس انداز کی ہو، ترجیحات کیا ہوں۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو منشور ہے شہید حسینی والا، اس کو اجتماعی مطالعے کی ضرورت ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے ہم اس میں سے جو کلیات ہیں، آلریڈی کلیات ہیں، ہم مزید اس میں سے استخراج کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، پاکستان کے مفاد میں۔ ہم کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو بیرونی آقاؤں کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، قانون مساوی طور پر سب پر لاگو ہو، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور پر۔ ہم کہتے رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو سودی نظام ہے، خاص طور پہ استعماری قبضے، اس میں لکھی ہوئی بات تھی کہ استعماری قبضے ضبط کر لیے جائیں گے، چونکہ ہم تو پیسے دے چکے ہیں جو ہمارے حصے کے تھے، ہم تو سود دیتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو کبھی ہمیں سود سے نہیں نکلنے دیں گے۔ تو پاکستان کو ہمیشہ اس سود کی زنجیروں میں قید رکھیں گے۔ تو شہید قائد کا اور ہمارا نظریہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ استعماری جو سامراجی قرضے ہیں اس کو ضبط کیا جائے، ہم دے چکے ہیں اور اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم کہتے رہے ہیں۔ مجھے کسی کی نہ حمایت کرنی ہے نہ مخالفت کرنی ہے، مجھے ان اصولوں کی حمایت کرنی ہے، ان اصولوں کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص بھی انہی اصولوں کی بنیاد پہ آواز اٹھائے تو میں تو اس سے پہلے سے یہی اصول بیان کرتا چلا آ رہا ہوں۔ میں اور آپ تو کب سے سامراج کے خلاف سب سے زیادہ ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ یہ نعرے میں نے ایجاد کیے تھے حوالات کے اندر، ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، باقی بھی آپ میں سے ممکن ہے کوئی ہو یہاں پہ لاہور میں، جب باہنر اور رجائی شہید ہوئے تو ہم گرفتار ہو گئے، بہت بڑی تعداد میں جوان تھے، ڈاکٹر امیر عباس بھی تھے اور بھی ساتھی تھے ہمارے، تو یہ ہم اندر جا کے نعرے لگاتے تھے، کب جان چھوڑے گا ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انقلابی ہیں، لیکن ہمارے وجود سے کوئی انقلاب نہیں پھوٹ رہا۔ ہم اب ایسے انقلابی ہیں کہ جن کے وجود سے کوئی، پہلے بھی سارے دوستوں نے گلہ شکوہ کیا ہے خود ہم سب سے اور اپنے آپ سے بھی، کہ ہم کیسے انقلابی ہیں کہ جو اس سرزمین میں یعنی انقلاب کے لیے جو ہے نا وہ ہمارا کوئی رول باقی نہیں رہا۔ امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہر روز ان کے وجود سے ایک نیا انقلاب جنم لیتا ہے۔ ایسے واقعات میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ کتنے امام کی زندگی میں عجیب و غریب باتیں ایک آدمی سوچتا رہتا ہے، یہ عاشقوں کا شاید طریقہ کار کہ یہ خدا نہ خواستہ شہید فوت ہو جائیں پھر کیا ہوگا، پھر یہ کہ کیا ان کی کتنے عرصے مزید ضرورت ہے امام خمینی کے وجود کی اس انقلاب کو بحیثیت قائد انقلاب۔ تو جب بھی کوئی نیا واقعہ ان کی زندگی میں رونما ہوتا تھا تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ ہاں ان کے وجود کے بغیر اس مشکل سے ہم نہیں گزر سکتے تھے، جیسے شہید بہشتی والا واقعہ ہوا اور اس طرح کا واقعہ ہوا۔ تو اس وقت اس زخم کو سہنے کے لیے اور اس جریحے کو برداشت کرنے کے لیے اوپر امام خمینی جیسا جو ہے نا وہ قائد اور رہبر اس کی ضرورت تھی، جیسے شہید مطہری سے لے کے پھر یہ جام زہر پی جانے تک 8 سالہ جنگ
کہ یعنی جنگ بندی کا حکم صادر کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، وہ اگر نہ کرتے اپنے وجود میں۔ اسی طرح باقی چیزیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ آگاہ ہو گئے ہیں، وہ بات جو ہم کہنا چاہتے تھے کہ کیسے ملکوں کو اسیر کرتا ہے امریکہ، کیسے استعمار حکومتوں کو تبدیل کرتا ہے، کیسے وہ یعنی اپنے پپٹس کو لے کے آتا ہے، اور کیا اب عوام سمجھ گئے ہیں سب۔ ہم خاموش بھی رہیں گے تو یہ سلسلہ آگے چلا جائے گا، لیکن اگر ہم اس میں کوئی رول پلے کر سکیں تو ہم اس کی جہت کو درست رکھنے میں اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کہ اس کو فراموش نہ کرنے دیں بھی آپ نے تو یہ کہا تھا۔ یعنی یہ آواز جو ہے پیدا ہو گئی ہے استعمار کے خلاف، شعور بچہ۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، اگر بظاہر ایک مذہبی قائد ہوتا یا مذہبی رہنما ہوتا تو یہ ملک جو فرقہ واریت میں گھرا ہوا ہے، مذہبی رہنما، دینی رہنما عام طور پر نہیں ہوتا، وہ فرقے کا رہنما ہوتا ہے۔ فرقے کا رہنما ہوتا تو ملک مزید تقسیم ہوتا۔ یہ میری رائے ہے، آپ کو اختلاف کا 100% حق ہے، لیکن شاید مشکلات پڑ جاتی ہیں۔ میں کسی کے اس کی پارسائی پر میں دستخط نہیں کرنا چاہ رہا۔ ہمیں بہت ساری شکایت رہی ہیں پورے 3.5 سال، ہمارے جنازے پڑے رہے اور انہوں نے ایسی باتیں کی، ہمارے دل زخمی ہیں ابھی تک اس وجہ سے، اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں، لیکن حالات نے پلٹا کھایا ہے، حالات تبدیل ہوئے، پانی آگے کو چلا گیا پلوں کے اس پار۔ خطرہ ایک اور مجھے لگتا ہے، وہ میں کہتا ہوں، اور ایک میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی برسی کی مناسبت سے کر رہا ہوں، کہ ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے ڈاکٹر صاحب کے وارث۔ اس ساری اتنی بڑی جو تبدیلی جو پاکستان میں آ رہی ہے، وہ جو مرد آباد امریکہ کا بینر آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے آویزاں کیا تھا، مجھے یاد ہے اتنی خوبصورت تصویر لمبی سی اخبارات میں اس پورے بینر کی اگلے دن شائع ہوئی۔ اسی موقع پہ ڈاکٹر صاحب اور چند ساتھی گرفتار بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی سے کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھی خاموشی سے گزر جائیں اور ان کی کوئی رائے نہ ہو؟ اس کے لیے دیکھیں، کسی ایک تنظیم کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جماعت سالی میں انقلاب کا ساتھ دیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جن زندگی گزاری ہے، شہید قائد کے ساتھ ہمارے ارمان تھے انقلاب کے حوالے سے پاکستان میں۔ اس وقت کی سوچ کے مطابق، یہ اپنا امجد کاظمی بھائی کو یاد ہوگا، ہم گئے ایران، امام خمینی سے ملاقات کے بعد نکل کے ہم آ رہے تھے نا، تو میں نعرہ لگا رہا تھا، خوش آمدید در پاکستان، پاسداران پاسداران۔ کاظمی صاحب نے نزدیک آ کے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں کی سرکاری فوج ہے پاسداران انقلاب، تو آپ یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جذبات یہ تھے کہ ایسا ہی ایک انقلاب اس سرزمین پر بھی آئے، ہمیں خود پاسداران انقلاب بننا ہے، ہمیں خود اس انقلاب کی ماہیت، یعنی اس کو غور و فکر کیجیے گا۔ مسجدیں فرقوں میں تقسیم ہیں، مدرسے فرقوں میں تقسیم ہیں، مولوی صاحبان فرقوں کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے میں اس ملک میں اگر ہم ایک اسلامی انقلاب، اسلامی حکومت چاہتے ہیں تو ہمیں نئے سرے سے غور و فکر کر کے اس کی ترجیحات کو طے کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں اس کا ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے درمیان کلمہ سوا ہے، یعنی شہید قائد کا دیا ہوا منشور، اسی منشور کی بنیاد پہ آج کے حالات کا انالیسس کریں، تیزی سے کریں۔ ایسے نکلتا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے، میں تیار ہوں جو آپ اس کو تجویز کریں، یعنی اس کے لیے ہم گروپ ڈسکشن کریں، کوئی تنظیمی عہدیداروں کو جمع کر لیں، کوئی اس کے ہٹ کے جمع کر لیں اور بات کریں کہ اس وقت آپ نے دیکھ لیا کہ سب عریاں ہو گئے، یعنی انصاف کے ادارے عریاں ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ عریاں ہو گئی، ہمارے سیاستدان وہ عریاں ہو گئے۔
پتہ چلا بقول ایک انڈین گانے کے بول کے کہ تاش کے 52 پتے، پنجے ستے اٹھے، سب کے سب ہر جائی، میں لٹ گیا رام دہائی۔ یعنی ایسی باتیں آشکار مجھ پر اور آپ پر تو پہلے بھی کھلی تھی، لیکن عوام کے سامنے اس طرح سے عریاں ہو گیا یہ نظام، جس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ ہے، جس کے پیچھے استعمار ہے۔ کیا صحیح نام رکھا تھا ہمارے محبوب امام خمینی نے، شیطان بزرگ، اس کا شیطان بزرگ کی ماہیت نئے سرے سے اس قوم کا جوان سمجھ گیا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اس زمانے میں دیکھا تھا بچے، جوان، بوڑھے، سب عورتیں، یعنی امام خمینی، وہ لوگ جن کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ نکل کے آ گئے امام خمینی کے پیچھے۔ اس طرح اتنی بڑی تبدیلی آج ہم کم و بیش، یعنی یہ نسبت خاک را با عالم پاک امام خمینی نال کون رل ہے، ان تک کون پہنچتا ہے، لیکن ایک عوام کے اندر جو تبدیلی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں آپ سے، آپ کے دیرینہ رفیق، آپ کے ساتھی، آپ سے محبت کرنے والا، کمیاں بیشیاں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے حصے کا معاف کر دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو نئے سرے سے، اس انقلابی فضا کو دیکھیں اور اپنا رول پلے کریں، شاید ہم کوئی رول پلے کر سکیں اور اسے صحیح راستے پر گامزن کرنے یا رکھنے میں ہم کوئی کردار ادا کر سکیں۔ خون شہداء کے صدقے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر ماں باپ کے عزیزوں کے لیے محبت بھرا سلام، دعا کامیابی کے لیے۔ خدا حافظ۔